میرے اللہ جتنے مومن عزادار ماتوی نواخان ذاکرین واعظین علماء خطبہ اس جہان کو چلے گئے شہداء سب دے درجے بلند فرمائے، خصوصاً والدین حاجی تبرک حسین، والدین محمد علی اظہر، رضوان الحق، منظور الحق وزوجہ مرحومہ عبد الحق وزوجہ مرحومہ، والدین نگاہ حسین ذاکر صاحب، خداوند عالمین کے درجات بلند فرما، میرے والد صاحب سمیت سب کے درجات بلند فرما۔ پروردگارہ سید راحیل عباس شاہ صاحب نے، افتخار حسین غلبی والے، جلی عباس نے، فتح الحسن اور ان کی والدہ نے صحت کاملہ واجلہ میں سے پروردگارہ جو مومن بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، مومن مخصوصاً اولاد نرینہ عطا فرما۔ علی رضا بھائی، علی رضا سقل صاحب نے میرے بھائی بھائی اولاد نرینہ عطا فرما، عارف حسین نے اولاد نرینہ عطا فرما، حیدر علی نے اولاد نرینہ عطا فرما، میرے بھائی نسیم عباس خان بھی ایمن والے فرزند عطا فرما۔ پروردگارہ جو سکھ دن عزادار ماتمی بیٹے ہمارے انہوں بیٹے عطا فرما۔ پروردگارہ تیری بار باہر دعا دے، جتنے مومن عزادار مجلس شریک بیٹھے ہیں جو دل اچ دعائیں ہیں سب کو میرے اللہ ڈیری شہر دے ہر فرد دل وچ محبت حسین پیدا کرے، میرے اللہ انہاں دے دلاں دے وچ محبت محمد و آل محمد پیدا کرے۔ میری ملت دے جواناں نوں، بزرگاں نوں، پردےداراں نوں، چھوٹے بچیاں نوں، ذاکرین نوں، واعظین نوں، میں جیسے طلاب نوں، سب نو اللہ دا قرآن پڑھن دی، سمجھن دی اور پھر تے عمل کرن دی توفیق فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد دا آیت اللہ سید علی خان نائی تدفین دے مراحل اور جنازے دے مراحل شروع ہیں، پروردگارہ سب دی محافظت فرما۔ میرے کریم اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد دا ہمیشہ اسلام کا سر بلند فرما۔ میرے اللہ اسلام دشمن طاقتاں نوں نستو نابود فرما، خصوصاً حنود و یہود نوں تباہ و برباد فرما۔ امریکہ اور اسرائیل چی جو لوگ قابل ہدایت ہیں انہوں نے ہدایت نصیب فرما، جو ہدایت قابل نہیں انہوں نے تباہ و برباد فرما۔ میرے امام زمان امام مہدی آخر الزمان قائم آل محمد ظہور تاریخ گستاخان امام زمانہ نو فنہ اور سکر فرما، حاضرین ملتمسین یا حاجات شریعہ پورا فرما۔ میرے اللہ اپنی عزت و جلالت واسطہ سارے آمین کے آخری دعا، پروردگارہ ایسا بنا دے جیسا تو چاہنا ہے، ایسا بنا دے جیسا محمد و آل محمد چاہتے ہیں۔ ان ساری انوائیں کی قبولیت واسطے مل کے آباد بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الأمی رشید الابتہی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری الصاحب المقار والسقیم المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجاد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین، ملک صلوات۔ الذي كان المراء جو سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وأدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة
رحمة للعالمين صلوات بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صلوات پھر بھی مل کے باوالِ بلند صلوات خدا بندے اللہ نسبت میں حسینی دل دگنی رات چکنی کرتی عطا فرمائے جتنی سونی مجلس کا انہیں اہتمام کیتا عشرے کا اہتمام کیتا خدا انہیں اجر جدید عطا فرمائے اور ساڑھے میڈیا والے بھائی عشق عباس اور بزم حسینی آئے پروردگارہ انہیں دے بھی جو مسائل حل فرما اور مالکہ انہیں بے بہا رسال میرے دوستوں اور میرے بھائیوں آج اس عشرے کی تقریباً 17ویں مجلس ہے جنہی میں توڑے ساتھ بالکل مہمان اشرا بالکل 3 دن باقی رہ گئے آئی دیوار میں 3 مجلسہ باقی رہ گئے یقین کرو تھوڑی محبت تھوڑا پیار تھوڑا اچھے طریقے نال سننا یہ گزارش میں کرے سا اگلے سال بھی جو بھی پڑھے جو بھی ہوئے ابتدا یہ شرح چاہ گئے جنہیں بندے آج 6 تو یا 7 تو آ رہے اگر مہربانی فرمائیں یکم تو آ بجے پہلی مجلس کو آ بجے تو بہترین تسلسل بن سکتا ہے سمجھ آ سکتی ہے کہ پڑھا نہ لینے پڑھے آ کے سونا نہ لینے سونے آ کے جنہیں بندے آج کی مجلس چاہتے پہ یا کل آئے کل میں امیر المومنین کا خطبہ پڑھیا خطبہ نمبر 32 اجر بلاغت تو انہاں پچھلیاں جتنے موضوع ہیں انہوں نے نہیں سنے ہوئے پیچھا کے پڑھیا گیا جڑے ابتدا تو آ رہے ہیں یقیناً انہوں نے اندر وہ سارے موضوعات انشاءاللہ موجود ہو سن اور آج میرا دل ہے اگر تو سب متوجہ ہوتا آج میں حضرت عباس کا خطبہ پڑھنا چاہتا میں اتنی ہی توقع رکھتا ہوں جتنا تو سب بولے ہو میں اتنی توقع رکھتا ہوں کہ مولا عباس کا خطبہ سنان واسطے یقیناً تھوڑے دل وہ دہل دے ہو سن کہ اسا حضرت عباس اتنے بڑی شجاع اتنے بڑے اسلام دے جرنیل اتنے بڑے حسین ابن علی دے جرنیل دا کم از کم خطاب تا سنیے جو کفر نو للکرائن رکھی بھی میرے محترم سامعین میں کائنات بڑی نگاہ دوڑائی میں آدم تو لے کے خاتم تک اور خاتم تو لے کے آج تک میں بڑے بڑے جرنیل ڈٹھے میں بڑے بڑے حاکم ڈٹھے خدا گواہ ہے 2 حاکم تے 2 جرنیل انہاں جی کائنات وچ نظر ہی کوئی نہیں آندا حاکم محمد ہوے جرنیل علی ہوندا ہے جڑا بندہ رہ گیا اگلی سطر تے وہ بھی بولدا ہے حاکم حسین ہوے جرنیل عباس بات ہے بھی حسین بن علی میرے مولا نے جب تیاری کی ہے نا مدینے سے اور مدینے تو باہر نکلیں شجرت الوداع بلائے مستند کتاب کا حوالہ صاحب سعادت الدارین لکھے اور میں نے جس لئے مولا حسین نے گھوڑے دی کوچ ہاتھ رکھے جو میں گھوڑے کے سوار ہوں اس پاسوں کئی ہزار ملائکہ ننگیاں تلواراں ننگے خنجر اپنی اسلحے لے کے وہ بھی اپنی سواریاں تے سوار ہوئے دوری سواریاں تے سوار ہوئے میرے مولا نے پوچھے میں تو سفر ویندا پیا تساں کدے پہ ویندے ہو وہ توجہ ہویا بھائی فاتح نصر تیرے نانے محمد دے نال جنگل تے گئے ہاں حضرت تیرے بابے علی نال جنگل تے گئے ہاں حسین تساں سفر پہ ویندے ہو اسا چاہتے ہیں اسا بھی تیری مدد واسطے تیرے نال ونجائے شاید میرا جملہ حضرت عباس دی شان دا پہلا جملہ ہی تھوڑے ادھان مبارکہ ہے جو دل چ اتر جائے این کر کے ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمائے دیں اے ملائکہ چلے جاؤ واپس تھوڑی مدد دی ضرورت نہیں جدا میرا علم والا غازی ہوئے ملو بھائی اچھا
جدا عباس ہوتا ہے تو میری جہان تے تک نہیں پہنچی چلے جاؤ تو سا ضرورت نہیں میں نے ہکو پورے جہان نہ لڑنا پہ ونجے تا غازی کافی وہ پرے ہٹ گئے فرمایا دا محرم نو آوے آئے وہ پیچھے ہٹ گئے بس جن اگے بات میرے قبلہ نے لکھے جن اگے بتے انہاں کہ وہ تنوری مخلوق اسا تے تواڈے نوکر اسا تے تواڈے غلام تسا کیوں آندے ہو فرمایا متا کسے موڑ تے مدد دی ضرورت پے ونجے پھر حسین ابن علی نے وہ جملے دہرائے فرمایا سونیا نے جدا غازی ہوے تا پھر کوئی بھی نہیں تقریباً 480 کلومیٹر مدینے تو مکہ مکے کو 1200 کلومیٹر کویت کا بارڈر کویت تو غالباً 2000 کلومیٹر عراق کا بارڈر اور تقریباً عراق کو 1200 کلومیٹر کربلا یہ 2500 کلومیٹر اگر میں بھولیا نہ ہوں تو یہ 2500 کلومیٹر ہے اگر مرد گھبراویں درمیان جو حسین کھلوندا ہے اگر عورتاں گھبراویں تو درمیان چ عالیہ کھلوندی ہے اور یہ کو جاتے ہیں پریشان ہومن دی ضرورت نہیں جہان ایک پاسے ہوئے علم والا غازی ایک پاسے اور پھر جب مکے پہنچے مکے نے بھی ڈیرے لائے اور میرے مولا حسین نے فرمایا کہ عباس لگ دے سن انہاں حج نہیں پڑھن دیونا ہو سکتا ہے سن احرام اپنے بدھے ہوئے توڑنے پہ بنے تو مولا عباس کعبے دی چھت تے سوار ہوئے لوگ آسے پاسے طواف پہ کریں دے بھر ہویا کعبے دا مطاف اتے کعبے دی چھت تے انج دھاڑی ہے جویں شیر اپنے شکار تے دھاڑتا ہے اور میرے مولا عباس نے خطبہ شروع کی تھا متوجہ ہوتا خطبہ پڑھی ہے پہلے ہی جملے دوتے لطف پہلے ہی جملے دے وچ کمال فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کرم بیتہ بقدوم ابیہ من کان بیتن اصبح قبلتن فرمایا تمام تعریفیں اس پروردگار دیاں جس اس کعبے نو شرف عطا فرمایا میرے بابے دے قدم دے آمن دی وجہ تو بھائی کمال ہے جنہیں بندے بولیں بھائی فرمایا اس مالک دیاں لگ تعریفات احسان جس اس کعبے نو میرے بابے نو نہیں فرمایا اس کعبے نو شرف عطا فرمایا جو اس کعبے دے وچ میرے بابے علی دی ولادت ہوئی ہے آج دے دور دے وچ کچھ ایسے ناسبی ہیں جڑے مکردے پہ جو علی دی ولادت خانہ کعبہ چ نہیں ہوئی ڈھیر ساری ایسے لوگوں دے بیان تو میڈیا تے سنتے بھی ہو سو جو علی دی ولادت کعبے چ نہیں ہوئی میں انہاں کولوں بابا کے دہل اس لائیو دے ذریعے پوچھدا دسات تا صحیح جے علی دی ولادت کعبے چ نہیں ہوئی تے پھر دیوار وچ عجبی نشان کیوں ہے میرے محترم سامعین اگر تسا امیر المومنین دی ولادت ایک جملہ آپ کا متوجہ بھی آئے اگر تسی پڑھو امیر المومنین دی ولادت بی بی آ گئی دیوار پھٹ گئی بی بی اندر آ گئی جملے تو تے توجہ رہے بطہ نے اتاری جو آواز آئی ہے نہ سجی دیوار نال بانا ہے یعنی نہ دیوار حکیم والی دیوار دے نال بانا ہے انہاں زیادہ لطف آمنے جدے کعبے بول گئے نہ ادو بانا ہے جدے حجر اسود نہ ادو بانا ہے جدو دروازہ ہے نہ ادو بانا ہے جس پاسے ہو دیوار جمن ہے فرمایا بانا تو پھر کتے بانا اما نہ سجے نہ کھبے نہ اگے نہ پیچھے بانا ہے تا اللہ فی جوف الکعبہ کعبہ دے سنٹر پوائنٹ بانا ہے تائیں تھے آمنا ہے علی آمنا ہے فرمایا اس بیت اللہ میں شرف ملے ہے میرے باب علی دی ولادت دی وجہ تو فرمایا حضرت عباس کعبے دی چھت تے کھلو کے آدھے بھائی لوگوں سنو اس کعبے نو عزت ملی ہے میرے بابے دے قدم اس کعبہ وچ آئے اور آگے فرمایا من کان بیتن اصبح قبلتن اس تو پہلے کعبہ ہا عزت ہائی لیکن جھکدا کوئی نہ
کعبے کو میرے بابے کی وجہ تو عطا ہوئی اور یقین کرو کہ اگلے جملے دوتے حضرت عباس نے ان خطاب شروع کیتا ہر بندے کو داد چاہیے اجداد مطلب ایو جا خطاب کیتا اور ایسا روب اور دبدبے نال پیو دے لہجے چ عباس بولے ان پہ لگدا جویں سردار اپنی ریت نال کلام پہ کریندا ہو فرمایا ایھا الکافرۃ الفاجرہ اے کافرو اے فاسقو بھئی تھوڑے بندے لفظ لیے حضرت عباس میں فرمائیں ہیں ایھا الکافرۃ کافرۃ والفاجرۃ اے کافرو اے کافرو توجہ بھائی میرے بچے بیٹھ جاؤ اے کافرو اے فاجرو اتصدون طریق البیت لامام البرارت اس بندے دا رستہ پہ رکے دیو جیو جی کائنات وچ متقی کوئی نہیں اس نو حج نہیں پڑھن پہ دے دے جیو جا کائنات وچ نیک کوئی نہیں انہوں حج تو رکے دے پے انہوں دا رستہ رکے دے جیو جا کائنات وچ عالم کوئی نہیں مطلب کہ میرے مولا حسین تو بڑا حج کائنات وچ عالم کوئی نہیں یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس جتنے سمجھدار آپ سارے تشریف فرما ہو ہر لفظ با مطلب اور با معنی حضرت عباس نے کعبے دی چھت تے کھلو کے اور میں لطف لیا جیسے میں کعبے دے طواف کریندا بداموں تے چکر لیندا بداموں ایو جو جملے حضرت عباس نے فرمائے لوگ دانگ رہ گئے زباناں گنگ ہو گئیاں حیرتیاں اگلیاں منہ چ آ گئیاں فرمایا سنو سنو من ہوا احق بہی من غیر ہی اس تو علاوہ اس کعبے دا کوئی زیادہ حقدار ہے جدے پیو دی ولادت کا خانہ کعبہ ہوئے ومن ہوا اقرب الیہ اس تو زیادہ کوئی اس سے قریب ہے اگر یہ ترجمہ میں اند کرا تو بالکل ٹھیک ہے عباس میں فرمائیں دے غور نال دیکھو اگر میں آقا حسین کعبے دا مال لے کے تو بالکل ٹھیک پیچھے بندے ڈھیلے ڈھیلے پہ بول دیں مل کے نعرہ حیدری اللہ تو جب خیر عطا فرمائے آگے فرمایا ولولا حکم اللہ جلیل المشیعت ہی واختیار الخلق فرمایا اگر اللہ دی مشیعت نہ ہوندی توجہ فرمائے بڑا بڑا جملہ حضرت عباس نے کعبے دی چھت تے کھلو گیا کیا فرمایا اکافرو او فاسقہ غازی کی گل سنو علمہ والا غازی پہ آ گئے اگر اللہ دی مشیت نہ ہوندی او دی حکمت نہ ہوندی لوگاں دا امتحان نہ ہوندا لطار البیت الیہ قبل ان یمشی الیہ ایک کعبے نو پر لگ ویندے کعبہ اوڈ پوندا اودائیں تے جدوں حسین ٹردا مولا عباس کعبے دی چھت تے کھلو کے آدے پہن تسا کے جان دے جو حسین ابن علی کے ہے کعبے نو پر لگ ویندے کعبہ اوڈ کے اودائیں ٹردا جدو حسین پیاندے ہوندے گویا کہ اٹھے اگلے جملے تو تے انتہائی توجہ کرے آئے فرمایا قد استعلم الناس الحجرہ والحجرہ یستعلم یدے بندے حجر اسود تے لڑ مردے پین چمن واسطے حجر اسود تے ہر کوئی ڈھاندا پہ پچھلے سر چلیا جی ہر کوئی چمن واسطے لڑتا پہ تے مردہ پہ جو اسی حجر اسود چمیے اے حسین ہوئے جدے حجر اسود ہاتھ چمدہ ہو یا نہ یہ حسین ہوئے یہ حجر اسود ہاتھ چمدہ ہو یا نظر آمدہ ہے اور میرے محترم سامعین حجر اسود بڑا عزت والا وہ پتھر ہے جدو تے آج بھی بندے وچ پھسے پے ہوندے لگڑیں دے اوکھے ہوندے پھر بھی حجر اسود نو چمدے کیوں میں پوچھا ایک دن توجہ فرمائے میں ایک دن پوچھا اپنے استاد محترم تو شاید میں پچھلیاں مجالے سے جی عرض کر گیا ہوں میں کہ قبلہ یہ کیا فضیلت ہے اس پتھر دی
جو بندے لڑ لڑ مرتے پہ انہوں چمن واسطے یہ فضیلت کیا انہاں فرمایا کہ اترائی فضیلت یہ پہلی فضیلت ہے جو یہ جنت دا پتھر مہربانی کی توجہ کریں یہ جنت دا پتھر یہ دوجی فضیلت ہے جو نبی آپ چاہ کے کعبے دے نال معلق کیتا ہے یہ تیجی فضیلت ہے جو نبی انہوں زندگی وہ بندہ کوئی نہیں بیٹھا جنہوں سمجھ نہ ہوئے نبی انہوں زندگی ایک دفعہ چنے آئے جنہوں نبی ایک دفعہ چنے آئے ہاں حضرت عباس جڑا جملہ کعبے دی چھت تے کھڑو کے آندے پے ہیں او دی تفسیر ہے یہ جملے جس پتھر نو نبی ایک دفعہ چنے آئے بندے لڑ لڑ پہ مرتے ہیں جس حسین نو جا چنے فرمایا کہ اس حجر اسود کی گھام میں جڑی فضیلت ہو سی ہر کوئی اس حجر اسود کو چمدا ہے حجر اسود حسین دے حق چمدا ہے ان جملے پہنچ کے کہ پھر حضرت عباس نے اپنے سینے دے تے ہاتھ مارے اور فرمایا لولا اذن لی مولایا کاش میں میرے مولا دی اجازت ہوندی تھوڑے بندے محسوس کیتا ہے جملے میں فرمائے دیں وَلَوْ آذَنَ لِي مَوْلَايَا کاش میرے مولا دی میں نے اجازت ہوندی وقت ہوندہ کیا ڈیرے آلے اور توجہ کریا ہے یہ پہلی دفعہ ڈیرے دوئی دفعہ پڑھ رہے ہیں آج دن میں خطبہ پڑھے ہیں جو ہون تو آڑے کول پڑھ جاتا ہے پنجاب میں ہون جا کے پڑھنا ہے لیکن پہلے تو آڑے کول پڑھ جاتے ہیں توجہ فرمائے کہ اگے حضرت عباس نے فرمایا اگر میرے مولا دی اجازت ہوندی تو پھر ہوندہ کیا لَجَعَلْتُ جُنَعَ بَعُوذَةٍ أَقْوَى مِنَ الْقُمُوئِكُمْ تو پھر یہ تب بھلے بدے جو ساڑھے کو لوہ دیا تلوارا عباس آدھے میری نظر کرم ہوندی مچھر دے پاروی تلوار تو تیز ہوئے میں بولے ہیں جڑے جوان میں چھو کوئی جوان پیچھے نہ رہ مجھے کوئی جوان پیچھے نہ رہ مجھے ہر جوان دا ہاتھ اٹھی منا چاہیے فرمایا میری نظر قدم ہوندی مچھر دے پار تلوار کاری تو زیادہ تیز ہو بیندے فرمایا والا تاہنتکم تاہن الرحا بالحب پھر ہوندہ کیا میں انہوں مسل کے رکھ دیندہ جی میں چکی دے گھوڑ دے تلے دانا مسلے ہمیں اگر میں اپنے مولا دی اجازت ہوندی اگر میرے مولا دی اجازت ہوندی یعنی حسین ابن علی میں نے اجازت چاہ دیں دے تو پھر کیا ہوندہ مچھر نہیں نہ دے پر بھی میری نظر کرم ہوندی تلوار تو زیادہ تیز ہو دے اور میں انہیں مسل کے رکھ دینا جی میں چکی دے بھوڑ دے تھلے دانا مسلے ہوئے دے اور آٹا بڑھ میں دے میں انہیں کو لوگ پچھا ہاں جو آئے کنے ہو اور آگے فرمایا اتو حد دونا قومن یلعب بالموت فی التفولیت فرمائی دے یہ سن موت تو ڈرائیں دے حضرت عباس دا جملہ سنے بھائی میرے مولا پر فرمائی دے یہ سن موت تو ڈرائیں دے موت دے نال تا بچپن نیچی ایسی ہیں جو کھیڑیاں جی میں چھوٹے بچے کھلونیاں دے نال کھیڑ دے بچپن تو موت دے نال کھیڑ دے آنے بچپن تو موت دے نال کھیڑ دے آنے انج کھیڑ دے آنے جی بچے کھلونے نال کھیڑ دے فَقَيْفَ كَانَ فِي رَجُولِيَّةٍ اس ویلے تا بچپنا غازی دا جملہ سنے ہیں بھائی اینج للکار کے آتا پہ ہے اے مکے دے بچ آئے ہوئے غداروں دے فاسقاؤ بھلے تا بچپنا جلے غازی موت نال کھیڑ دا ہون تا غازی جوانے اور میرے محترم سامعین کے دو جملے رہ گئے کمال جملے اور پھر کعبے کی چھت تے کھلو کے فرمایا ولا فدیت من نفس لخیر البریہ تسی حسین دے مقابلے چاہ گئے ہو کائنات چے اے دے جیا کوئی خیر البریہ ہے اس حسین دے عباس دیاں لکھ جانا قربان حسین تے میری زندگی قربان
اس حسین واسطے غازی دا بدن قربان. اور اگے جملہ بڑا بڑا جملہ حضرت عباس نے سارے جملے ہی کمال فرمایا انظروا الی الطیر ابابیل. وہ جڑے ابابیل ودیاں نہ اڑ دے قابل فرمایا ان ابابیل لم دیکھو اپنی کثرت تے مان کرن والے جو اسی اتنے تعداد تے تھوڑے ان ابابیل لم دیکھو اگر اے بھی آ جاویں تو ابلا جائے لشکر نو تباہ کر کے رکھ دے. اور میرے محترم سامعین آخری جملے دے توجہ کرے. پھر حضرت عباس نے اپنے سینے دے ہاتھ ماریا اور ہاتھ مار کے این مکے دے غدارہ لے پاسے دیکھ کے فرمانے لگے وَإِلَا رَجُلٍ بِأَلْفِ رَجُلٍ اگر بڑے بندے ہو تو ہزار میرے مقابلے چاہ جاؤ. اگر ناز ہے تو ہزار کر کے میرے مقابلے چاہ جاؤ. فرمایا اگر حسین ابن علی اجازت چلے دے میں زمین رنگین کر کے رکھ دے. میں انہاں کول پوچھدا تساں کہیں چادر لٹھن دے رہا ہائے عباس ابن علی. عباس جیسا بہادر ساڑھے علاقے دے ایک علاقے راہ سے جملہ پڑھیا ہو سکھیا عباس تے چپ دا جوڑ نہیں. ایڈا بڑا بہادر ہے ایڈا بڑا جلیل جس تو پورا عرب ڈرتا ہا. انہیں نہیں فرمایا حسین مولا نے فرمایا عباس جیڑیاں اکھیں تیرے روح دی وجہ تو نہیں نہ سوندیاں اگر راجہ سو سے جیڑیاں اکھیں تیرے باہرے دے آواز نو سن کے سہمیں دیاں نہ آج دے باہر بس تیرا آباد رہو دیوائے غم مظلوم دے دنیا دا. عباس لہ گیا تھا جنگ کا موقع. منگو نہ دعا سارے دعا منگو انشاءاللہ کہیں بہن دے بھیرا مان ہر بہن دا بھیرا مان ہوتا ہے. اور عباس کا پوری سادات کا مان بھیرا دا مان بہنی دا مان صحابہ دا مان غازی دے لہن دے نال جنگ کربلا دی بک 9 محرم نے لکھے رہے. اچھا چلو ایک جملہ ہو رہا زندگی دا پتہ کوئی نہیں یہ جملے ہوتے ہیں پتہ وقت کل اب کی بھی ہوتا رہا. ایک ہی میدان عرفات حاجی سب کھلیا سے عرفات جڑے حج پہ گئے وہ عرفات کو جانتے ہیں. یہ ایک چھوٹی جی پہاڑی جن میں جب دے گا ہوں اتھائی آدم تے حبا دی توبہ قبول ہو. مولانا اقبال حسین خان صاحب محسوب پوری یہ بھی میرے نال اتھائی کھلے ہیں. یکدم انہاں دی کوپ نکلی 8 ذی الحجہ آئی انہاں دی کوپ نکلی. میں کہا قبلہ کیوں رونے ہو؟ فرمایا اتھائی کتائی حسین دے ڈیرے لگے جلے بدھوے رام تھوڑے اندرے غریب دے اتھائی ڈیرے لگے بدھوے رام تھوٹ دے رہے قابل وال بدا کریں رہے کہ علمہ والا روندہ رہا. سفر تے پند کریں دی ہویاں علی دیاں دھیاں منزل شراف تے پہنچیاں ابو گھوڑے تھے ہزار بندے دا دستہ لے کے اے جملہ آکھنا بڑا ضروری حضرت عباس پڑھن واسطے ایک گھوڑے کو لگ کرتے اس مولا حسین تے گھوڑے دی واہ کے چاہت پایا. ایسا کہ بس حسین اندر نہیں بننا ایسا ہاتھ پایا تے غازی دھڑک ماریا. انجھے اگا جو وجہ نا غریب ہاتھ دا اشارہ کر کے دے غازی حالے تئیں کربلا ہو. فرمایا اور تیری ماں تیرے ماتا میں چلو گے. جملہ جوان اور تیری ماں تیرے ماتا میں چلو گے. تو حسین ابن علی دا نہ رکے میں جھکے جائے لے جنالا دے میں تنی نہ آکھ سکدا تیری اماں بطول ہے.
شاید ہرنو یا گل بچا کے لے گئی، شاید اسے وجہ تو جہنم دی آگ تو بچ گیا جو اس زہرا دا حیا کیتا۔ فرمایا اور ساڑی یہ بندر نہیں سکا بن رہے، وقت فرمایا غازی جی مولا اکبر اون محمد قاسم سارے قبضو مشکل دے تسمے کھول دیو، جتنی اور دی فوجے نے یہ تسیے انہاں دے حیوانہ دیا زبانہ نکلیاں ہوئیاں، سارے جوان مل بنو انہاں دے پانی پھگاؤ، انسان نے پانی پیماون دے بعد حیوانہ نے پھگاؤ۔ یاد رکھے اٹھان دے سامنے دو واری پانی رکھے آئے، گھوڑیاں نو پانی پھگاؤ، گھوڑیاں نو بھی پھگاؤ، اٹھان بھی پھگاؤ، پانی پیماونا انہیں شروع کر دیتا۔ اور دا ایک سپاہی ہے جڑا دل سوچیں دا پہ اگر میرے تائیں پانی نہ پہنچیا نہ تو میں اگلے لمحے چ مر بیٹھا، ادھے تسے دی وجہ تو میری اکھی بند ہوئیاں، تے جدہ میں اکھی کھولیاں نہ تو میرے کول حسین پانی دا جام لئی کھلوتا، میں نہ دا پی لے۔ یاد رکھیں میں وعدہ کرے نا میں تیرے کولو نہ، دو منزلہ حسین روڈ ٹوٹے کربلا دے جنگلے چاہ گئے، دیرے لگے فرمایا غازی کھائیں کھائیں میں نہ دیو، اس مٹی جو میرے خون دی خوشبو بیان، جنگل بیبان دیگر قبیلہ چلدی ہوئی لوگ تے علی دیاں نفیس دیاں سمجھیاں دادارا یہ لفظ تو ہمیں نومن دے، چلدی ہوئی لوگ کربلا دا جنگل علی دیاں دیاں تے خیمے پہ لگ دیں لیندہ ہی بدائے تے روندہ ہی بدایا تے میرے ہوندیاں رول گئیاں بی بی۔ 6 محرم فوجاں بد گئیاں، دریا دے کنارے تے فوجاں آ گئیاں، عمر ابن سعد آکھیا حسین تو خیمے پٹ لے، 6 محرم آئی ایسا کہ خیمے پٹ لے، سمجھے ادادارا کہ تو خیمے پٹ لے۔ میرے مولا فرمایا 6 ہے ہلے 7 دی آمنی ہے، 8 بھی 9 بھی 10 محرم نو میرا اللہ دے نال وعدہ ہے، دہاڑے 4 نہ دن غازی خیمے پٹ لے، روندہ ہے تے خیمے پٹین دے، کربلا ہے حکمان تے تمی تعمید آئی، روندہ ہے تے خیمے پٹین دے، عباس جیا جوان ہوئے خیمے پٹنے تے کہیں دے ڈر دی وجہ تو اللہ نہ کرے، صرف حکم امام دی وجہ تو ٹبیاں تے خیمے لگ گئے، 7 محرم نو پانی بند ہو گیا۔ مرحبا تھوڑی مہربانی کہیں دا پانی بند ہو جائے، میرے بندے رہتے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے نا، ہاں حسین دیاں دھیاں دا پانی بند ہو گیا، تھوڑی واسطے کوشش پہ کریں نا، علی دیاں دھیاں دا پانی بند ہو گیا، ادھے حیوان پیتے رہ گئے، انسان پیتے رہ گئے، اہل بیت کا پانی بند ہو گیا۔ سان بندے آتے ہیں تو سمجھو سا کریں گے ہو، سان بندے آتے ہیں جو تسا ہر ویلے عداداری تے روڈ بند کیتے ہوں دیں، میں اگر ایک قوم نہ ہو گیا تو حسین دا نا تا شاید لوگ گلیاں تے بازارے اللہ جو بندوبست کیتا ہے ایک قوم بڑھا کے، اور میرے خیال کے مطابق ڈیرے آلیاں نو تو سمجھنا چاہیے دا انہا لفظاں نو، ڈیرے آلیاں تو قربانیاں دے کے عداداری بچا گھر ویلے ہو گئے، جنازے تو سچائیں، ہر ویلے نہ شہیداں دا ذکر ہوندہ رہتا ہے، حاجی سب کریں دے رہتے ہیں، کیڑا گھر رہے جدے جو جنازہ نہیں اٹھیا، کیڑے گھر رہے جو زخمی نہیں، توڑے جی پتہ نہیں کتنے زخمی بیٹھے ہو سے، تو سا جنازے چاہیں، اتنی پنجاب اچھ کہیں قربانی نہیں دیتی، اتنی سندھ چاداداری واسے کہیں قربانی نہیں دیتی، اتنی کے پی کے ادوی جتنی قربانی دے رہا اسماعیل خان چوئیے، باقی کہیں زیرے چنے چوئیے، تو سا شہید دفنائیں، اور میں تو حیران رہ گیا، میں تو نہ پتا، میں تو جاتا بھئی ایک ایک قبر بنائی نہیں، کل پہ دن انجے دفن کیتا سے جی میں سجاد دفن ایک کو قبر بنا کے اسی بھی شہید بچ لے، اللہ انہاں شہیدان دا صدقہ اس دھرتی نو رنگ لے سی اور لگ دے پہیں انشاءاللہ ڈیرے دے ہر فرد دے زبان دے حسین حسین ہو سی، وہ عدادارہ 7 محرم نو پانی بند ہو گیا، 8 9 گزری، 9 دی پھٹ دی ہوئی ڈیگے رائی غازی ویندہ خیمیاں دو بچیاں دے ہتھاں ویندہ خالی جان وقت روندہ ہاں وقت ساریاں مشکاں ایک خیمے دے بچ کٹھیاں چکر آئیاں لیکن پانی ہو گیا مشکاں دا پیدا ہو گیا، پھٹ دی ہوئی ڈیگے رائی، بس ہن میں انتظار ختم نہ کرے نا، غازی دا ہاتھ پکڑے کہ روایت جدم ہی میں غازی پڑھے ہے میں پڑھیے زندگی جب تک یہ پڑھ دے رہا ہے، ہاتھ نب کے ٹپے کربلا حسین رکھیں، پیچھو اکبر بھی، پیچھو قاسم بھی، پیچھو اون محمد بھی، ہاتھ دا اشارہ کر کے دن تو سرک بنجو میں غازی نال وکری گل کرنی ہے، عباس نو وکر لیا کے فرمے دن غازی ہر کہیں قل واللہ وکرے وکرے بھار پہ چوہندہ ہے، کچھ میرا امتحان ہے غازی کچھ تیرا امتحان ہے،
کہ کام کر علی اکبر بھی سکتا دوے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا اللہ چاہتا ہے جو یہ غازی کام کرے۔ مولا حکم کرو، فرمایا گھوڑے تے چڑھ عمر ابن سعد کول ون، ان واقع اج دی رات جنگ نہ کرے، کل جی میں دل لاکھ حسین جنگ کرے۔ عباس سر چاہے تو صرف سنے ہیں جی میں غازی سنے ہیں، جو کہیں نہیں سنے ہیں، مطلب حسین پیا دین انہاں دے سامنے بن کے سوال کر جو آج رات جنگ نہ کرو۔ جدہ غازی سر چاہے داڑھی تو ہنجو اٹھا دیا پیاں ہن، میرا دل لاتا ہے آدھا اسی مولا یہ جو آتا ہے انہاں کلو اقرار دی اجازت مانگے، یہ کیوں نہ آتا لادا بن کے لڑ پو۔ اللہ توڑے ماتم قبول فرمائے، حق ادا پہ کرے دیو، سارے رلے کرو وزاداری ہے، زندگی دا کوئی نہیں پتہ۔ بس چڑے عباس گھوڑے دتے، گھوڑا بجایا نے عمر ابن سعد دے خیمے دے سامنے آکے حضرت عباس اپنے بابے دے لہجے چ بولے، فرمایا عمر ابن سعد باہر آ، میں عباس ابن علی آیا کرو۔ ایڈا روح بھائی عباس دے لہجے چ 6 جرنیل خیمے چ بھج کے نکلے، کدوں عمر ابن سعد نکلے آئے، کدوں ہور نکلے آئے، کدوں شمر نکلے آئے، کدوں خولی نکلے آئے، کدوں ہرمل نکلے آئے۔ تو سمجھو نہ سمجھو میرے پردادار میری ماما بہنا سمجھ دیا پیاں، کدوں ہرمل حرامی نکلے آئے۔ کاش ایک لحظہ لڑن دی اجازت غازی نو مل ویندی۔ یہ کچھ ویکھ کے آتا ہے میرا سردار پہ آتا ہے عمر ابن سعد اج دی رات جنگ نہ کرو، کل جی میں تھوڑا دل منگے ان جنگ کرے آئے، آج دی رات میں اللہ دی عبادت رج کے کرنا چاہتا۔ عمر ابن سعد آتا ہے ٹھیک ہے، لگا وہاں اپنے مولا مطمئن کر دے، آج دی رات اسا جنگ نہیں کرے دے، کل جی میں دل لا کے تھوڑا ان جنگ کرے آئے، ہاں ٹھیک ہے مولا مطمئن کر دے۔ عباس گھوڑے دیاں واگا موڑیاں، آئے وہ جملے جدوں تے پورے پنجاب وچ مکانا ہوندیاں، محرم وچ بندے ماتم کریں دے، محرم گزریا کوئی نہیں، حالے بھرا دا گزریا ہے، بہن دا تو ہن جاری ہو جائے۔ ابو شمر بھجے ہے تے ہاتھ دا اشارہ کر کے آتا ہے غازی گھوڑا رو، تیری ماں بھی ہے کلابیہ خاندان دی، میں بھی ہاں کلابیہ خاندان دا، اس لحاظ نال تو میرا رشتہ دار لگتا ہے کہ لدھائی حسین والے پاسے بھوک کہ لدھائی پیاس۔ آ غازی گھوڑے تو لیا، میں تن شربت پیواواں، میں تن مٹھے پانی پیواواں، آ چھوڑ دے حسین نو رائے تے مسئلے دیاں جاگیراں لے دیواں۔ تڑپے غازی فرمیندے اگے نہ بولے نہیں تو تیری زبان تیرے منہ چوں چھک ویساں۔ لیکن جدہ غازی مڑے آئے نا غریب دی حالت مکی ہوئی ہائی، مکو یا حسین جبے تے کہیں گلے سجے ویندہ ہے، کہیں گلے کھبے ویندہ ہے۔ جدہ غازی آ جائے نا تا ابا بدھن انجے باغ چا ہاتھ نپ کے غازی نو لہا کیا دین غازی باقی کائی گال نہیں پوچھنی، گال ایو پوچھنی ہے شمر کے پیا دھایا، غازی جے ونجنئی تا لگا وان، غازی جے ونجنئی تا لگا وان، انہا جنگل ایچ میریاں بھیڑیں دی ہائے حسین۔ مرحبا بھائی قدم تے لہے گیا، قدم چم کیا دے مولا بات نہ کھیائے، غازی مرن تو پہلے مر بیسی، ان بھیرانو ہانا چلایا نے، غازی نو ہانا لا کے داڑی چم کیا دین آدن جہندہ تین دیا بھیرا ہوئے، خودی زمانے میں تکلیف ہوندی، غازی تم ہی تمہیں ہاں، تیرے اللہ میرا لفظ سمجھے آئے، روندے غریب داڑی چمیندے تے آدھے غازی جے تم ہی تمہیں ہاں۔ اگلا جملہ بڑا اوکھا ہے، داڑھی چم کے فرمینے جے تو ہیں تا میریاں بہنا لگ۔ میں توڑے امتحان نہ لئی، کل بھی لمبا مسائل پڑھی گیا تے توڑا زیادہ امتحان ہو گیا۔ دا محرم دا دن چڑھ پیا، بطول دے گلشن تے لٹ پہ گئی، لٹی میں لگ پیا زہرا دا باغ، چمن دے لٹ پہ گئی، جوان آندے نے اجازت مانگ دین گھوڑیاں تو لاندین، ہر جوان دے نال غازی آندا ہے، قدمہ تے ہاتھ رکھدا ہے، رو کے فرمیندے مولا میرے پلے ہوئے جوان پہلاندے میں نے اجازت چھا دے ہو، جھکے جے لہجے نال غریب آتا ہے، انت صاحب اللوائی، تو میری فوج دا جرنیل ہے۔ غازی جس فوج دے جرنیل لہ ونجین لڑائیاں مک ویندیاں، تو میری فوج دا جرنیل ہے۔ جوان لاندے آئے، صحابہ مک گئے، بنی ہاشم دے جوان شروع ہو گئے، ہر جوان تھے آندہ رہے، فوج مک گئی۔ آئے میرے اللہ
آیا میرے اللہ انہاں دے ماتم قبول فرمائے آیا ہن قدماں تے ہاتھ لا کے دے مولا فوج ترئی نہیں ہون اجازت ہے میں لگا ونجا چھکے جے لہجے نال زخمی ہاتھ داڑو کلے رکھے کم دے لہجے نال دا بیٹھے انت صاحب النوائی غازی تو میری فوج دا جرنیل منہ تے پٹ گیا کہ مولا او فوج کیڑی ہے جدا میں ہی مولا دے نال گلاں پہ کریں دے جو خیمے دے دروازے تو ایک بچی کا ساتھ آیا ہے چاچا غازی چاچا ایک باری خیمے آؤ عباس ابن علی جوے فرمایا اس خیمے دا حال دیکھو حالت غازی بچیے مقتل دے علماء لکھے کوئی بچہ مشک دے ہاں رکھی پیا کوئی بچہ اپنے ہاں دے مشک رکھ کے مٹی دے ستا پیا ہے کوئی دسمیں کھول کے ہیک کے قطرہ ودا ہاں سیدہ دی پیا سے رومن والے قطرہ پہ ٹھڑیں دن مطا کوئی قطرہ پانی دا ملے چاچے دا ہاتھ نک پیا دیئے انہ دا منظر بچھائی آتنا اندر دا منظر بکھاما اتھے لے آئیے جتے جھولے چھا اصغر ستا ہو جاہا کپڑا لہا کے آدیے چاچا آگی آئی چاچا غازی جے پانی نہ ہوئے ہون میرا اصغر نہیں مرحبا حجرکم اللہ حجرکم اللہ حجرکم اللہ فرمایا شکینہ پھر کون ویلے دی کوشش نہ کرے نا معصومہ تیرا بابا اجازت نہیں دیتا چاچے دا ہاتھ پکڑے اس چاچا مشک پوئی نیا چکاؤ چاچا مشک پوائی سو باتا ہاتھ نہ کی اگائی تو دیئے جدے بہن بیرا کھلوتے ہیں آدھیے بابا میرا بیرا اصغر مردہ ویدہ ہے بابا ایک گھٹ پانی نہ ہویا میرا بیرا بچ پویا ایڈا رن نہیں نہ زینب دوی ایڈا رن نہیں نہ اکبر دا بابا پر میں نے سکینہ تیرے بیرا دی عمر کتنی ہے بابا 6 مہینے فرمایا میرے بیرا دی عمر 32 سال مدہ سکینہ تیرا بھی نہ بچے غازی چورنا حسین واسطے بڑا اوکھا جدی آخری آس باقی بچ گئی آئی پردے دارہ کا سلام علمہ والے نے کیتا غازی گھوڑے دوتے سوار ہویا کربلا تے مولا امام حسین کو ودا ہوئے فرمایا غازی کوشش کری جے پانی مل پوے تا کوشش کری جے پانی لب پوے تا بچیاں دی پیاس میتھو ہی نہیں پئی ویکھی رہندی آخری سلام کر کے ٹریا غریب دا معاملہ کھویا تے موڑ پچھو ویدا ہے پچھا بہنا دے خیمے تو بھی ٹرتا ہے غازی کو موڑ کے بھی ویدا ہے نہیں تو سا محسوس نہیں کیتا جیدہ آخری سہارا بھی ٹریا ویدا ہے پچھے تو جیندی مرضی آئیے اس غریب نمارے جیندی مرضی آئیے اسے حسین نمارے اس بھی مارے جس کا دکھن بھی نہیں جاکے جدر تھی عباس جیتا اور میں دن عمر ابن سعد ایک مشکی دا پانی کا دیو ایک مشکی دے نال تھوڑے دریا مکھنا ویسے میں خصوصاً سیدت معافی مگنا دینا میں ان جملہ آپ کے لگا میں نے یہ لگتا ہے میری کانڈ پیچھے بیویاں سیدہ دی جب بیٹھا ناراض نہ ویا بیویاں میں کدی یہ جملہ نہ پڑھا جو مقبلے دنا لکھے ہوئے عباس آدن پانی دیو ایک کمینے آدن ہر کوئی پی سکتا ہے علی دیاں دیاں دے پانی حرام ہے او حیوان پی سکتے ہیں اللہ توڑا ماتم قبول کرے گھوڑا عباس نے دریا دے پاسے گھوڑا ٹوریا فرمیندے جے ڈاک سکتے ہو تو ڈاک لو اتھے آجی عاشق قیامت پر ایک لفظ آپ دیاں بہت بڑا مسائب خانہ ایک لفظ آتا تاکہ جس ویلے جوش دبایا نے نا تو حضرت عباس نے دور لا جائے رقابہ ترٹیاں گھوڑے کا پیٹ زمین نال وائی لگتا ہے میں دل میں جوش دی میں دیو میں تب بہن تے میرا بھی چوکھا آدھے میں لڑنا نہیں سڑی امتحان لویل ہے عباس نے حملہ کیتا حملہ کیڑا کیتا لوگ اگے لگ کے نس پائے فوجاں نس پائیاں حضرت عباس نے گھوڑا دریا چلایا کئی دوار بیٹھے سن جڑے ہو جگہ میں کھائیں جتے آج بھی علم ہی لگا ہو جائے غازی عباس کا ہاتھ بھی لگے ہو جائے اتھائی گھوڑا دریا چلالیا نے مشک پرسوتی نے تسمے بن کے اپنے سجے بازو وچ پائے نے مشک سامنے رکھی نے حضرت عباس نے گھوڑے دی گردن تے ہاتھ پھیریا فرمیندے نے جلدی کر او بہوں پیاسیاں نہیں
گھوڑا دریا دے وچوں باہر آ جا گردن تے ہاتھ پھیریاں نے فرمائے دن گھوڑا جتنا بچ سکتا ہے علی دیاں دھیاں دے خیمیاں تو باہر ادادارا گھوڑے بجنا شروع کیتا ہے عمر ابن سعد آدھائے پانی خیمیاں تائیں نہ پہنچے تاریخ دیئے 10,000 بندے کمانائی تیر پائیں سید فضل حسین شاہ فرمینے 10,000 کمانائی تیر آئیں اکلا مری وڑا لائے 10,000 مانا لائے نہ کمانائی جو تیر چھوڑے نگا دی مشک لگائی آدھے میرے تیر لگے مشک رو تیر نہ لگے 10,000 مانا لائے اکلا مری وڑا لائے او مدنی ادادہ راج تیرہ میں لگا دی انہیں چھوڑے دے نوے بدلے جو جانے چھوڑے بدم دے جھلے دا گئے جو مشک بچ پوے سجیو تیر لگ دن کھبیوں تیر لگ دن مشک بچے گئے سجیوان دن تا کھبے دکھیں گئے کھبیوں تیران دن تا سجے دکھیں دینا دن گھوڑا جتنا بھاج سکتا ہے بھاج انہیں گھوڑا بھجنا دائی دے دیا جو ایک آرامی چھپ کے بیٹھائی جیسے جہاتے تلوار آئی ہے جدہ راوی نالو بن رہی ہے تلوار نوار کی جائے راوی میں سجا بادو قلب ہو جائے خیلیاں تو ایک دیا میں سکینہ میں صدقہ مرحبا مرحبا حقدہ پہ کریں گے اللہ تعالیٰ بڑے عجر عطا فرماوے حقیقی ادا کی تنے سجا بادو قلب ہو گیا جلدی دن آل مشک دے تسمیں کبے بادو اتبائے خون وادا لائے گھوڑا بھجدان لائے خون وادا لائے گھوڑا بھجدان لائے ادا دارا کوشش ودا کرے دائے جو پانی بچ ہوئے خود قدم گھوڑا لائی چلیا ایک حرام دا دے کبے بادو دیدہ کبے بادو کلم ہوئے خیمیاں تو منہ کر کے آتا ہے حسن اللہ صدقہ مرحبا آبادن بلند کر دیتا کرو جدا کوئی شہادت بھائی پڑھی بھی ہوئے تو یہ باتوں قلب ہو گئے مدنی کوشش مدہ کریں دے جو پانی بچ پوے ادا دارا جدا اللہ مجھنے غریب جی کیری حالت امامے دے پیج کھل کے گل جا گئے 4 سال دی دھی کب دیئے رو کے آجیے بابا میں نو چاچا ملا سکینہ نو حسین ہتھاں دے چالے بابو نال کوئی نہیں جرم کا ماتا کر سکتے رو کے آجی بھئیے والا چاچا او والا چاچا لائے برکا گئے دنیا دے دکھائیں کری نہ رو او کھڑیا بائیں کر کے رومن والے لوگ ہاتھ میں جوڑو میں ہردان ہو کرا ہونا حالت غریب دی کیڑی بنی ہوئی ہے باتوں نال کوئی نہیں خون واتا پائے تیر لگے ہوئے ایک حرامی مشک نو تیر ماری ہے قسم خدا مشک نو نہیں لگا لولی دی آنکھت لگا میں تو نے بولو پوچھنا جینے باتوں نہ ہو جھکنا دینا جو تیر نکلے وقت صد مار کے میں اکبر نبالا میری مجبوری بن گئی ہے غریب جھکی ہے جو میں جانوہ جنال تیر کٹھا نادی دا سر تلے آ جائے ایک حرام کا دیکھو لوہے دا بول رہی ہے دیکھو در بول رہی ہے نادی دا سر کھلے آنے والے میرا چھیکری سلام غریب دی حالت کری اٹھی میں گھر گئے لارا کیا تو میں تو دور امان نا دور سجنا تو تکمال غریب دی گئی ہے میں جینا گئی بڑا ہو گیا مان بسم اللہ اپنا جوڑوں میں بڑا نو کرا بس آخری وین کر دینا بس آخری وین کر دینا وین کر کیا در دے آلان ان کا سردداری ہون میری کبر توڑ رہی ہے وقلتی یدی ہون میری تجویدہ مگ رہی ہے حسین باتا اچھی دا غادی دے کو نئے لیکن دیر لگ رہی میں دیر لگ کیوں آکھے میں یہ لفظ سمجھونے کہ توڑا ماتم ہوئے میں لگتا ہے شاید کہ قرآن دی لوڑ بھی نہ
بھئی میری مجلس حسین غریب کولا بیٹھا ہے میرے علی پاس لکھے آئے غریب آئے اپنا دانو زمین تکے کے آئے میرے علی پاس لکھے آئے نادار آئے دانو زمین تکے کے آئے پچی کے اتھائی علم لینے آئے اتھائی وقت لے آئے من جملہ پرن دلے آئے حسین میرے علی پاس لکھو آئے سجا دانو زمین تکے کے آئے نادی دا زخمی سارا اکٹھا کیتا ہے آئے میرے اللہ انہیں طاقت دینی